اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ کریم سلامت رکھے آپ کو۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا دوسرا سبق، الحمدللہ آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے۔ تو تیسرا سبق ہے حروف مقطعات۔ قرآن مجید کی کل 29 صورتیں ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، ان حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہی قول ہے۔ تو اس سبق میں جو جاننے والی چیزیں ہیں وہ 3-4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یہ مد۔ مد کا مطلب ہوتا ہے حروف کو لمبا کر کے پڑھنا۔ اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کے اوپر بڑی مد ہے تو اس کو تقریباً 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پڑھیں گے لام، اتنا سارا لمبا ہو جائے تو کافی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ اس پہ ہے شد، جس کی یہ 3 دانت نظر آ رہے ہیں، 3 اس کی ڈنڈیاں نظر سی آ رہی ہیں، تو اس کو بولتے ہیں شد۔ تو اس کے بارے میں 2-3 سوال ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے 3 دندانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مطلب یہ 3 جو اس کے اوپر نظر آ رہے ہیں لکیریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جی شد۔ تشدید بھی کہتے ہیں، شد بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے آگے جی ایک اور سوال ہے، کیا کہتا ہے کہ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب میں ہے کہ اس کو کہتے ہیں جی مشدد۔ سوال یہ ہے کہ تشدید والا حرف جس کے اوپر شد ہو وہ کتنی بار پڑھا جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے جی 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ خود کسی حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، مطلب کہ جس طرح جوڑ کر رہے ہوں تو اس کے ساتھ ملتا ہے، اور دوسری مرتبہ خود پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک اور سوال ہے کہ مشدد کو پڑھتے کیسے ہیں؟ جس کے اوپر شد ہو اس حرف کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس کو تھوڑا سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھتے ہیں، تو اس کی مشق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ اس میں ہے کھڑی زبر۔ کھڑی زبر بھی بیسیکلی اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ جو اس کی بڑی مد ہے اس کی نسبت اس کا تقریباً چوتھائی حصہ اس کو مطلب کہ تھوڑا کم کر کے پڑھیں گے، اس کو تھوڑا لمبا کریں گے، جو مد ہے اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ تو الحمدللہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے جی 3 حروف ہیں، الف، لام اور میم۔ یہ لام اور میم جو ہیں دونوں اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، تو الف جو ہے وہ علیحدہ ہیں۔ یہ 3 حروف ہو گئے، تو اس کو ادا کیسے کریں گے، پڑھیں گے کیسے؟ تو سب سے پہلے جی الف لام میم۔ جو لام اور میم ہے، پہلے لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، ایک دفعہ میم پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر میم کی ایک علیحدہ سی آواز آئے گی، جیسے الف لام میم، الف لام میم صاد۔ آگے جی ہے کھڑی زبر ہے، الف لام، اور اس کے بعد آخر میں ہے را۔ را کے اوپر ہے کھڑی زبر، لام کے اوپر ہے مد، تو لام کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ آگے 2 حروف ہیں جن کے اوپر کھڑی زبر ہے، طٰ۔ طٰ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، تو اس کو ایسے ادا کریں گے طٰ۔ اس کے علاوہ جی آگے ہے طٰ، سین اور میم، تو اس کو طٰ سین میم نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے طٰ سین میم، کیونکہ میم کے اوپر جو ہے وہ شد ہے۔ جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو پہلا حرف ہوتا ہے آگے جو شد والا اس سے ملتا ہے، پہلے حرف کو دوسرے حرف سے ملاتے ہیں، طٰ سین میم، طٰ سین یاسین صاد حامیم
حمیم عین سین قاف قاف نون الف لام میم اللہ. اگر اس کو ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیں تو کچھ ایسے پڑھیں گے الف لام میم اللہ، کچھ ایسے پڑھیں گے. تو اگر اس میں کوئی پوچھنے والی بات ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہے، کسی لفظ کی کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو میں مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس کے علاوہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے تو یہاں پہ دے دوں گا. اگر آپ کو مزید میرے بارے میں یا کچھ اس بارے میں کچھ جاننا ہے تو مجھے بتائیے گا، میں آپ کو جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے زمان میں رکھے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق دے، نیک عمل کی توفیق دے، گناہوں سے برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے. تو فی امان اللہ. تو ملتے ہیں ایک نئے سبق میں. السلام علیکم.